للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔ کروڑوں درود نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، اور اس مالک کائنات کا کروڑہا کرم ہے، اس نے ہمیں زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی یہ مقدس گھڑیاں نصیب فرمائیں، اور ان گھڑیوں کے اندر رب ذوالجلال ہم سب کو اپنا ذکر، اپنی فکر اور اپنی آخرت کی توفیق عطا فرمائے۔ صدائے رمضان کے اندر آپ کا میزبان حافظ ارشد محمود آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہے۔ رمضان المبارک کی مقدس گھڑیوں کے اندر آج ہم آپ کے سامنے فضائل رمضان کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ رمضان کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار برکتیں ہیں، بے شمار رحمتیں ہیں۔ ایک ایک چیز کو گننا شروع کر دے تو کافی وقت درکار ہے۔ اگر صرف عبادت اور ریاضت کو دیکھا جائے اور دیگر معاملات کو دیکھا جائے، وقت کی پابندی کو دیکھا جائے، معاشی طور پر دیکھا جائے، انسان کی صحت کے بارے میں دیکھا جائے، تو بے شمار فضائل رمضان المبارک کے ہیں۔ اور یاد رکھنا ناظرین اکرام کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکام امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائے ہیں، اس کے اندر بندہ مومن کے لیے دونوں جہان کی کامیابی موجود ہے۔ کوئی ایسا اصول اور ایسا قانون اسلام کا نہیں ہے کہ جو اس کے ماننے والوں کے لیے آخرت کے اندر تو فائدہ ہو لیکن دنیا کے اندر اس کے لیے کوئی فائدہ نہ ہو۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ آپ جتنے بھی اصول اور قوانین دیکھ لیں، جو اتنے ارکان اسلام ہیں ان کو اگر دیکھ لیں، نماز کو آپ دیکھیں، روزے کو دیکھیں، حج کو دیکھیں، زکوٰۃ کو دیکھیں، تو ہر لحاظ سے معاشی طور پر بھی انسان کا فائدہ ہے اور اخروی لحاظ سے بھی انسان کا فائدہ ہے، اور پھر طبی طور پر بھی اس کے اندر بے شمار فوائد جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں کہ جو ہم سب پر اگر ہم اس کے اندر غور و فکر کریں تو پھر وہ ہمارے اوپر عیاں ہوتے ہیں۔ اگر ہم نہیں غور و فکر کرتے تو یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم ان کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ لیکن اگر سائنس کی روح سے بھی دیکھا جائے، باقی حکمت کی روح سے دیکھا جائے، جس طریقے سے بھی اس کو دیکھا جائے گا، جانچا جائے گا، ہر لحاظ سے اس کے اندر فائدے موجود ہیں۔ تو رمضان المبارک کے اندر سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ انسان کو ایک تو وقت کی پابندی کا درس ملتا ہے کہ انسان، پھر دوسرا یہ ہے کہ جو ہمیں کبھی کبھی عام دنوں کے اندر ان لمحات کے اندر جاگنا نصیب ہوتا ہے، رمضان المبارک کی ان مقدس ساعتوں کے اندر ہمیں سحری کے وقت تہجد کی لمحے جو ہے وہ نصیب ہو جاتے ہیں۔ وہ خاص جب اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے وہ ہمیں گھڑیاں نصیب ہو جاتی ہیں۔ پھر یہ سحری کھانا بھی، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، اور یہ بھی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک خاص انعام ہے۔ پھر وقت پر نماز، اور آج ہم دیکھیں کہ ہماری مساجد اللہ کے فضل و کرم سے آج وہ بھری ہوئی ہیں۔ جس وقت بھی آپ مسجد کے اندر چلے جائیں، کئی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، کئی لوگ نوافل ادا کر رہے ہیں، کئی لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور نماز کے اوقات کے اندر ہماری مساجد کے اندر جگہ نہیں ہے کہ لوگ اور سما سکے۔ تو یہ رمضان المبارک کی مقدس گھڑیوں کے انعام ہے۔ اور پھر رات کا وقت ہوتا ہے، انسان سارا دن کا تھکا ہارا، لیکن جب قرآن کی تلاوت شروع ہوتی ہے تو لوگوں کو ذوق دیکھنے کے قابل ہوتا ہے کہ لوگ اس قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کا کرم اور اللہ کا فضل ہے۔ آج ہم اسی کے بارے میں رمضان کی جو فضائل اور انعامات امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ مولانا محمد شفیق نقشبندی صاحب۔ میں آپ کو اپنے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ادھر ہمارا ایک بہت ہی خوبصورت ثنا خوان، بہت خوبصورت آواز، جامعہ چشتیہ رضویہ ضیاء القرآن کے ہنار طالب علم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سوز اور گداز کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے۔ قاری غلام حسن صاحب وہ تشریف فرما ہے، میں ان کو بھی دل کی تھا گرانیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ میں علامہ صاحب کی طرف آتا ہوں۔ علامہ صاحب،
رمضان المبارک کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار برکتیں ہیں، بے شمار اس کے اندر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، لیکن جو خاص انعامات اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے ہیں اس رمضان المبارک کی گھڑیوں کے اندر، کیونکہ روزے صرف یہ اس امت پر فرض نہیں ہے، پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، لیکن جو خاص انعامات یہ امت مصطفیٰ پر ہوئے ہیں اس کے بارے میں آپ تھوڑی سی قرآن و حدیث کے دلائل سے اس کے اندر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ حمد و ثنا، لا تعداد شکر کے بعد کہ اس نے ہمیں رمضان مبارک کے نور آور لمحات عطا فرمائے اور اپنی رحمتیں لوٹنے کا موقع پھر عطا فرمایا۔ آج کے اس خوبصورت پروگرام میں ناظرین جو سٹی 55 کے توسط سے آپ تک پہنچ رہا ہے، رمضان مبارک کے فضائل کے عنوان سے یہ سجا ہوا خوبصورت پروگرام ہے۔ قرآن کریم نے روزے کی ہسٹری بیان کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، صرف تم پر ہی نہیں تم سے پہلے لوگوں پر بھی ہم نے روزہ فرض کیا تھا، کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو یہ صرف امت مصطفیٰ ہی کے لیے نہیں، ساری امتوں کو اللہ نے روزہ عطا فرمایا، لیکن جو خاص انعامات روزے کے اللہ نے اس امت کو عطا فرمائے وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمائے۔ بے شک حضور نبی کریم جان کائنات رحمت عالم علیہ تحیت و ثنا، آپ کے وفادار جانثار صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو رمضان المبارک کے بارے میں 5 خاص چیزوں سے نوازا گیا ہے جو اس سے پہلے کسی امت کو اس سے نوازا نہیں گیا۔ پہلی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے منہ کی جو بدبو ہے روزے کی حالت میں، ان کے جو منہ کی بدبو ہے اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سارے دن کی بھوک اور پیاس کی حالت میں معدہ کے اندر سے اٹھنے والے بخارات کی سمیل جب منہ سے آتی ہے، عمومی حالات میں روزے کے بغیر آپ دیکھیں کسی شخص کے منہ سے آنے والی بدبو قریب کھڑے آدمی کو پریشان کر دیتی ہے، منہ سے اٹھنے والا یہ تعفن انسان کے دماغ کو خراب کرتا ہے اور انسان سے نفرت کرتا ہے۔ لیکن یہ کیسا منظر ہے، دیکھیں کہ وہ مالک جو طہارت اور صفائی کا حکم دے رہا ہے اور کیا کہتا ہے واللہ یحب المتطہرین، کہ اللہ طہارت والوں سے محبت کرتا ہے، انہیں پسند کرتا ہے، صاف ستھرا رہنے والوں کو۔ تو آج یہ کیسا منظر ہے کہ انسان کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، لیکن اس کا مالک فرما رہا ہے اے روزے دار تو نے میرے لیے بھوک برداشت کی ہے، میرے لیے پیاس برداشت کی ہے، اس بھوک کے نتیجے میں یہ جو بدبو سمیل جو تمہارے منہ سے آ رہی ہے اللہ کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اور دوسری مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے دریا کی مچھلیاں جو ہیں وہ دعا کرتی رہتی ہیں اور افطار تک مسلسل روزے دار کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ کیسا انعام ہے روزے دار کے لیے کہ سمندر کی موج زن لہروں میں
تیرنے والی مچھلیاں بھی روزے دار کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ یہ صرف روزے دار کا خاصہ ہے۔ امت مصطفیٰ کے روزے دار کا یہ اعزاز ہے کہ اس کے لیے آبی جانور بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تیسرا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جنت الفردوس، یہ جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جنت سے فرماتا ہے ان قریب میرے بندے اپنے اوپر سے مشقتیں اتار کر پھینک کر تیرے اندر تشریف لے آئیں گے۔ شیاطین رمضان مبارک میں ان کو قید کر دیا جاتا ہے اور وہ انسان کو ان گناہوں کی طرف، ان برائیوں کی طرف کھینچ کر نہیں لے جا سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں کھینچ کر لے جاتے ہیں۔ یعنی رمضان مبارک کی برکت سے انسان بہت سارے بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ دیکھیں رمضان مبارک میں سینما بند ہو جاتے ہیں اور بہت سارے برائی کے اڈے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے برے کام انسان جو عام دنوں میں کر رہا ہوتا ہے، لیکن رمضان کے احترام میں انسان ان گناہوں سے رک جاتا ہے۔ پانچویں چیز مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ رمضان مبارک کی آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ دستور ہے، اور یہ کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دی جاتی ہے، تو یہ روزے داروں کا انعام ہے کہ جو ہی انہوں نے روزے کا فرض ادا کیا اللہ انہیں جنت کی شکل میں ان کی مزدوری عطا فرماتا ہے۔ یہ امت مصطفیٰ کو 5 خصوصی انعام اللہ نے عطا کیے جو نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان انعامات سے اللہ تعالیٰ نوازے اور یہ انعامات ہم سب کو عطا فرمائے، اور ان برکتوں سے اللہ میں بھی بہرہ ور ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی خوبصورت آپ نے انعامات کا ذکر کیا، لیکن ایک اور ناظرین کرام ذہن کے اندر رکھے بات کہ جب روزہ بندہ افطار کرتا ہے، خوشیاں 2 فرمائے گی کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشی کے لمحات ہیں۔ کون سے لمحات ہیں؟ ایک وہ وقت ہے کہ جب بندہ روزہ افطار کرتا ہے، یہ تو دنیا کے اندر انسان کو خوشی ہے کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا تھا، آج یہ اس کی رب کے حکم کی تکمیل ہو رہی ہے، انسان کو خوشی ہوتی ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ جو تیرا حکم ملا تھا میں نے اس کو پورا کر دیا۔ اور دوسری کل قیامت کے دن خوشی ملے گی، وہ کون سی خوشی ہوگی؟ وہ کوئی عام خوشی نہیں ہوگی۔ آج ہم خواہش رکھتے ہیں کہ میری ملاقات فلاں کے ساتھ ہو جائے، میری ملاقات فلاں کے ساتھ ہو جائے، میری فلاں کے ساتھ ملاقات ہو جائے۔ ہر روز لوگ اپنا ذکر کرتے ہیں، یارو میں آج فلاں جگہ پر گیا تو میری ملاقات فلاں افسر کے ساتھ ہوگی، میری فلاں کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ لیکن روزہ دار کے لیے جو خاص انعام اور خوشی کے لمحات ہوں گے کل قیامت کے دن، وہ یہ ہوں گے کہ جب روزہ دار کی ملاقات رب ذوالجلال کے ساتھ، اس سے بڑا اور انعام، اس سے بڑا اور کوئی کرم نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں ناظرین کرام ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اسکائی ایکسچینج کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ، نہ قطار نہ انتظار اور نہ ہی آپ کو گجرانوالہ جانے کی ضرورت۔ اب آپ کے اپنے علاقے راولی میں ویسٹرن یونین، منی گرام اور ریا کی سہولت اسکائی ایکسچینج پر موجود ہے۔ یہاں پر ہر قسم کی غیر ملکی کرنسی کی بآسانی تبدیلی کی سہولت بھی موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ منی گرام اور ویسٹرن یونین کے ذریعے رقم بیرون ملک بھیجنے اور منگوانے کے لیے تشریف لائیں۔ اسکائی ایکسچینج کمپنی، برانچ نمبر 21، شوگر مل چوک، جی ٹی روڈ، راولی، گجرانوالہ، کینٹ۔ فون نمبر 05538288815، 05538289115، 0309553571۔
ناظرین کرام، دوبارہ میں آپ کو صدائے رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ذکر ہو رہا ہے فضائل رمضان کا۔ رمضان کی بے شمار برکتیں ہیں، بے شمار اس کی فضیلتیں ہیں، بے شمار کرم نوازیاں ہیں، اور یہ سارے کی ساری کرم نوازیاں پہلی امتوں پر بھی ہوئی ہیں، لیکن جو خاص انعامات ابھی آپ نے ملاحظہ فرمائے، سنے آپ نے کہ جو امت مصطفیٰ کو خاص طور پر ملے ہیں، یہ کسی اور امت کے حصے کے اندر نہیں ہے، اور یہ سب کچھ ہمیں جو نصیب ہو رہا ہے یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ صدقہ ہے مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ جن کے صدقے میں یہ ہمیں رمضان المبارک کی گھڑیاں ملی، کہ جو رحمت بھی ہے جس کے اندر مغفرت بھی ہے، اور جس کے اندر جہنم سے آزادی بھی ہے، یہ سارے وہ لمحے ہیں، اور جس کے اندر نیکیوں کا اجر بڑھا دیا گیا ہے، جس کے اندر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، جس کے اندر تہجد پڑھی جا رہی ہے، اور جس کے اندر ایک ایسی رات ہمیں عطا کر دی گئی ہے جو ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر رات شمار کرتی ہے۔ اور یہ سارا قرآن جو ہمیں ملا ہے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ملا ہے۔ آج انسان غفلت کا شکار ہو چکا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ سارے کمالات مجھے خود مل گئے ہیں، میں نے عبادت کی تو مجھے کمال مل گیا، میں نے قرآن کی زیادہ تلاوت کی تو مجھے کمال مل گیا۔ نہیں، یہ قرآن کی تلاوت ہم کر رہے ہیں، اگر قرآن ہی ہمارے پاس نہ آتا تو ہم قرآن کی تلاوت کیسے کرتے؟ اگر مدینے کے تاجدار ہمیں نماز پڑھ کر نہ دکھاتے تو ہم نماز کیسے ادا کرتے؟ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے یہ رمضان کے روزے نہ ملتے تو ہم کیسے روزے رکھتے؟ یارو جو کچھ مل رہا ہے ہم، بلکہ صحابہ کرام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ ہمیں تو رب ذوالجلال کی پہچان بھی ہوئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہوئی۔ ہم نے تو آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم کی زبان اقدس سے سنا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہم نے اس کو مان لیا۔ جب ہمیں رب کی پہچان بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہوئی ہے تو یہ سارا کچھ ہمیں جو نصیب ہو رہا ہے یہ آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم کے نالین پاک کا صدقہ ہے۔ تو اب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر نعت کا ہدیہ پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں قاری غلام حسن صاحب کہ وہ اپنی خوبصورت انداز کے اندر آواز کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر نعت کا ہدیہ پیش فرمائیں۔ خوشبو ہے دو
بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر گلہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اللہ مزید ذوق عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، اور یہی سرمایہ ہے ہمارا، اور یہی وہ لمحے ہیں، یہی وہ گھڑیاں ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد کے اندر گزرے۔ وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک بستی کے پاس سے گزرے، پاس سے ایک قبرستان ہے، وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ قبروں کے اوپر کتبے لگے ہوئے ہیں، تختیاں لگی ہوئی ہیں اور عمریں لکھی ہوئی ہیں، کسی کی 6 سال ہے، کسی کی 7 سال، کسی کی 8 سال، کسی کی 10 سال۔ تو آپ بڑے حیران ہوئے کہ اس بستی کے اندر صرف بچے ہی فوت ہوئے ہیں، بڑا کوئی بھی نہیں فوت ہوگا۔ آپ بستی کے اندر تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا لوگ موجود ہیں، 80 سال کے، 100 سال کے، 120 سال کے۔ آپ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، کہ یہاں اس قبرستان کے اندر کیا صرف آپ بچوں کو ہی دفن کرتے ہیں اور بڑے لوگ کہیں اور دفن کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا اصل وجہ یہ ہے کہ یہ جو عمریں لکھی ہوئی ہیں یہ اصل وہ عمریں نہیں ہیں جو ظاہری طور پر ہے۔ یہاں لوگ وہ بھی دفن ہیں جنہوں نے 150 سال گزارے، 120 سال زندگی گزار کر گئے، 100 سال گزار کر گئے، 80 سال گزار کر۔ یہ وہ ہم نے لکھی ہے جو لمحے اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد کے اندر گزرے، اور زندگی وہی ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد کے اندر گزرے۔ تو ہم ذکر کر رہے ہیں رمضان کے فضائل کے بارے میں، اور رمضان المبارک کی مقدس گھڑیوں کے اندر لوگ اہتمام کرتے ہیں۔ مساجد کے اندر بھی افطاری کا اہتمام ہو رہا ہے، گھروں کے اندر بھی لوگ افطاری کا اہتمام کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے جو لوگ فوت ہو چکے ہوتے ہیں ان کے نام کا افطاری کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو کیا یہ چیزیں جو ہم کسی کے روزہ افطار کراتے ہیں، کسی کی سحری کا اہتمام کرتے ہیں، مساجد میں ہم چیزیں یہ بھیجتے ہیں، تو کیا اس سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ یا جن کے لیے ہم اصالہ ثواب کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں جی ہم مسجد کے اندر یا لوگوں کو بلا کر جو ہے افطاری کا اہتمام کریں گے، اور یہ جو اس کا اجر اور ثواب ملے گا کیا یہ ان کو پہنچے گا؟ یہ نہیں پہنچا، کیونکہ معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ان چیزوں کا اجر نہیں ملتا، انسان کو وہی ملے گا جو انسان خود کماتا ہے۔ تو پھر یہ اعمال جو ہم کر رہے ہیں، ایک بندہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، دوسرا بندہ اس کی افطاری کرا رہا ہے، تو کیا افطاری کرانے والے کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ یہ نہیں پہنچے گا۔
تو حضرت صاحب اس کے بارے میں حدیث نبویہ ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے کہ جو ہم افطاری کا اہتمام کرتے ہیں، ہم لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں رمضان المبارک کی گھڑیوں کے اندر، سحری کا اہتمام کرتے ہیں، تو کیا اس سے ہمیں کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عذاب دینا ہوتا، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اگر عذاب دینا ہوتا تو ان کو کبھی بھی رمضان المبارک کا مہینہ اور سورہ اخلاص اللہ تعالیٰ فرماتا۔ یہ اللہ کا انعام ہے کہ اس نے ماہ رمضان ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اس کی برکات دیکھیں کہ اس کا اول رحمت، اس کا پہلا عشرہ رحمت کا قرار دے دیا، دوسرا مغفرت کا قرار دے دیا، تیسرا جہنم سے آزادی کا قرار دے دیا۔ یعنی اس کا لمحہ لمحہ اللہ کی رحمتیں بکھری پڑی ہوئی ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے لمحات ہیں، اور اللہ اپنے بندے کے اتنا انتہائی قریب ہے کہ جتنا عام دنوں میں انسان اس کے قرب کے مزے نہیں لوٹ سکتا ہے۔ جناب یہ افطار کسی کو کرانا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب شعبان کے آخر میں خطبہ ارشاد فرمایا تو اس میں آپ نے اپنے امت کو روزہ افطار کرانے کے ترغیب دلائی کہ چاہے نمک کے ساتھ، پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ تم کسی کو روزہ افطار کروا دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں روزہ دار کو، جس نے روزہ افطار کیا اس کو بھی اور جس نے افطار کروایا، اللہ دونوں کے اجر میں کمی نہیں کرے گا، بلکہ افطار کرانے والے کو اللہ افطار کا بھی اجر عطا فرمائے گا۔ یعنی اپنا روزہ رکھنے کا بھی اجر ہے، ساتھ افطار کروانے کا بھی اجر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان میں حلال رزق سے کسی کو افطار کروایا، روزہ افطار کروایا، تو فرمایا پورا مہینہ فرشتے اس آدمی کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور شب قدر میں جبریل امین علیہ السلام اس آدمی کے ساتھ مصافحہ فرماتے ہیں۔ کس قدر یہ عظمت معاب، یہ خدمت ہے کہ جناب روزہ افطار کروانا، رمضان مبارک کی گھڑیوں میں کھانا کھلانا۔ عام دنوں میں بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین اسلام یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلایا جائے، تو پھر رمضان مبارک کے لمحوں میں تو اجر کئی گنا، 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ نفل فرض کا درجہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اپنے اعزاء اقربا جو دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اپنے والدین اور اپنے پیاروں کے لیے اگر اصالِ ثواب کی نیت کر لی جاتی ہے، ان کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے۔ بہرحال احادیث نبویہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ مرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مرنے والا ڈوبتے ہوئے آدمی کی طرح ہے، جس طرح ڈوبتے ہوئے آدمی کو سہارا چاہیے ہوتا ہے، یعنی یہ ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا ہمارے یہاں مثال دی جاتی ہے، اس کو سہارا چاہیے تاکہ وہ اس مصیبت سے جان چھڑا لے۔ تو مرنے والے کے لیے دعائیں اور ایصال ثواب یہ بہترین سہارا ہے۔ اور کتب فضائل میں یہ بات ملتی ہے، کل قیامت والے دن ایک شخص اپنا نامہ اعمال دیکھے گا اور مغفرت کا جب اعلان سنے گا وہ حیران ہوگا، پریشان ہوگا، مالک کی بارگاہ میں عرض کرے گا میرے پاس تو ایسی کوئی اتنی نیکیاں نہیں تھی، کوئی ایسے اعمال نہیں تھے کہ میں مغفرت اپنے لیے سمجھتا۔ تو مالک فرمائے گا کہ تیرے پیچھے تیرے پیاروں نے تیرے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام کیا ہے، تمہارے لیے ایصال ثواب کیا ہے۔ تو یہ پیچھے جو زندہ لوگ ہیں جو مرنے والوں کے لیے دعا اور ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اجر عطا فرماتا ہے، اور زندوں کی دعاؤں سے اللہ مردوں کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، بے شک۔ ناظرین کرام، یہ رمضان المبارک کی مقدس گھڑیاں ہیں، ان گھڑیوں سے ہم جتنا ہو سکتا ہے ہم فائدہ اٹھائیں۔ کیا پتہ کہ اگلے سال یہ ہمیں مبارک گھڑیاں نصیب ہونی ہے یا نہیں ہونی۔ افطاری کا اہتمام کریں، چاہے ہم کھجور سے ہی کسی کو روزہ افطار کرا دیں، پانی کے گھونٹ سے افطار کرا دیں، نمک سے افطار کرا دیں، خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ اور کھانا کھلانے کی فضیلت اور کھانا نہ کھلانے کی، آپ سورۃ مدثر کا مطالعہ کریں تو رب ذوالجلال فرما رہا ہے کل قیامت کے دن جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر، کہ کس چیز نے تجھے جہنم کے راستے پر چلایا۔
کون سے ایسے اسباب تھے، کون سے ایسے ذرائع تھے، کون سے ایسے اعمال تم نے کیے کہ جس کی وجہ سے آج تم جہنم کے راستے پر چل رہے ہو؟ تو وہ کیا جواب دیں گے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ، وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کرتے تھے، ہم مسکینوں کو، لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَلَا يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، ہم کیا لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اور پھر جب محفلیں سجتی تھی، آج ہمیں یہ بھی بہت بڑا المیہ حضرت صاحب کہ آج ہماری جو بھی محفل ہے اس کے اندر دین کی گفتگو نہیں ہو رہی، اس کے اندر بھلائی کی گفتگو نہیں ہو رہی، اس کے اندر اچھائی کی گفتگو نہیں ہو رہی، بلکہ ہماری محافل کے اندر جہاں بھی ہم بیٹھتے ہیں ہم کسی کی برائی بیان کر رہے ہیں، ہم بیہودہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اور یہ بیہودہ گفتگو بھی اس کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت کے دن جو جہنم کے راستے پر چل رہے ہوں گے، ان کے ایک تو عمل یہ تھا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور تیسرا عمل یہ تھا کہ وہ بیہودہ گفتگو کرنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ اب بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف وہاں پر بیٹھے تھے، ہم نے کوئی بات نہیں کی، تو چھٹا پارا اٹھائے، اس کے اندر رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ جب کسی جگہ کی بیہودہ گفتگو ہو رہی ہو اور انسان وہاں سے اگر اٹھ نہیں جاتا، بیٹھا رہتا ہے، تو انسان انہی لوگوں کے اندر شمار ہوگا جو ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو رمضان المبارک کی مقدس گھڑیوں کے اندر جہاں ہم نے اپنے آپ کو بھوکا رکھا ہے، جہاں ہم نے پیاس برداشت کی ہے، وہاں پر ہم ایسی محافل سے بچے جہاں لوگوں کی غیبت ہو رہی ہو، جہاں لوگوں کی گلے شکوے ہو رہے ہو، جہاں بیہودہ گفتگو ہو رہی ہو، جہاں گالی گلوچ ہو رہا ہو۔ تو ایسی جگہوں سے بھی اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر جو بات ہو رہی ہے کہ افطاری کا اہتمام کرنا کی کوشش کریں، ہم گھروں کے اندر اپنے دسترخوان سجاتے ہیں، بہت اچھا عمل ہے اپنی اولاد کے لیے اچھی سے اچھی افطاری کا اہتمام کرنا، لیکن وہ ہمیں اس کا اجر اپنی جگہ ملے گا۔ لیکن اگر ہم کسی اور کی افطاری کا اہتمام کرتے ہیں، مساجد کے اندر ہم اور نہیں کچھ دے سکتے، کھجوری پہنچا دیتے ہیں، وہاں کتنے لوگ ہیں، وہ لوگ نمازی لوگ ہیں، وہ قرآن کی تلاوت کرنے والے لوگ ہیں، آپ ان کا اہتمام کرتے ہیں، تو جتنا ان روزہ داروں کو اجر ملے گا اتنا ہمیں بھی اس کا اجر اور ثواب ملے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ عمل خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی CT 55 چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اس کے اندر کام کرنے والوں کو رب تعالی عزت سے مالا مال فرمائے۔ اور ہمارا ملک اس وقت بہت مشکلات کا شکار ہے، سیاسی طور پر بھی، معاشی طور پر بھی۔ اللہ تعالیٰ ان رمضان المبارک کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ، جن گھڑیوں کے اندر یہ ملک پاکستان مرز وجود میں آیا تھا، یا اللہ ان گھڑیوں کا صدقہ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ آج ہر بندہ یہ کہہ رہا کہ ہم اس کے ہیں، لیکن کوئی بھی اس کی خیر خواہی چاہنے والا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ایسے لیڈر عطا فرما، ایسے حکمران عطا فرما جو اس ملک کے اور اس ملک کے باسیوں کی خیر چاہنے والے ہوں۔ آج مہنگائی ہے تو اپنے عروج پر ہے۔ میں آخری میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ رمضان سے پہلے حضرت صاحب 4 دنوں کی بات سنیں، 1 دن کی بات سنیں، جو ہمارے فروٹ ہیں ان کی قیمتیں اور تھیں، ہماری سبزیاں ان کی قیمتیں اور تھیں، دیگر اشیاء ضروریہ تھی ان کی قیمتیں اور تھیں، لیکن جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے وہ ڈبل سے بھی زیادہ ان کی قیمتیں ہو گئی ہیں۔ ہمیں وہ لمحے نہیں ہمیں کہ ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ارشاد ہے کہ تم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ ہم نے صرف اپنی جیب کو دیکھا ہے کہ ان دنوں کے اندر ہر ایک نے کوئی نہ کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے، روز افطاری کا اہتمام کرنا ہوتا ہے، سحری کا اہتمام کرنا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ منافع کما لیں، کبھی وہ سودا بھی کریں جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا کہ جب عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر قحط پڑا تھا تو آپ نے 1 روپے کے بدلے میں 8 آنے منافع دے رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ آج میں اس کے ساتھ سودا کروں گا جو سب سے زیادہ مجھے نفع دے گا۔ تو پھر تھوڑی دیر ہوئی، وہ گلیوں میں اعلان کر رہا ہے کہ جس کو جتنا غلہ چاہیے وہاں پر غلے کا ڈھیر لگا ہوئے ہے، لے جائے۔ سیدنا عمر فاروق حیران بھی ہوئے، خوش بھی ہوئے، حیران اس بات بھی ہوئے کہ ہم روپے کے بدلے میں 8 آنے منافع دے رہے تھے لیکن انہیں ہمیں مال نہیں دیا۔ خوش اس بات پر ہوئے کہ آپ نے اپنا مفت مال جو ہے لوگوں کے اندر تقسیم کر دیا ہے۔ پھر آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے تو پوچھا یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے سامان کو بیچا نہیں ہے، مفت لوگوں کو دے دیا ہے۔ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا اے عمر بھائی، میں نے کہا تھا نا آج نفع کمانے کا وقت ہے، آج میں اس کے ساتھ سودا کروں گا جو مجھے سب سے زیادہ نفع دے گا۔ تو میں نے اپنے رب کے ساتھ سودا کیا ہے جو 10 گنا سے لے کر 700 بلکہ 7000 بلکہ اس سے بھی آگے کوئی حد مقرر نہیں کی
جتنا خلوص کے ساتھ انسان اپنے رب کے ساتھ سودا کرے، رب ذوالجلال اپنے بندے کو اتنے ہی نواز دیتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں کے اندر اپنے رب کے ساتھ سودا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کی جو مقدس گھڑیاں باقی ہیں نصیب فرمائے اور ان سے اپنی آخرت کا سماح اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔